اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ فیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ حاقہ کی 2 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جن کے نشانات ہیں 18 اور 19۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ یہ ہے: اس دن تم سب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے گی، تو جسے اس کے اعمال کی کتاب، یہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، تو جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ پکار اٹھے گا، لوگوں آؤ پڑھو میرے اعمال کی کتاب کو۔ جس کسی کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا حساب بے باک ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ تابع دار غلام کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ ہر شخص پر مرتے ہی یہ بات کھل جاتی ہے کہ وہ ایک تابع دار غلام کی حیثیت سے اپنے مالک کے پاس لے جایا جا رہا ہے، یا سرکش غلام یا مجرم کی طرح۔ پھر موت کے بعد سے قیامت تک انسان کے ساتھ یا تو مہمانوں جیسا سلوک ہوتا رہے گا یا مجرموں جیسا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ تفسیر کبیر اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے، اور تفہیم القرآن میں بھی اس کو علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مومنین قیامت کے دن یہ پکار رہے ہوں گے کہ لوگوں آؤ ہمارا نامہ اعمال پڑھو، تو کیا ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ تو اس کے جواب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ملتا ہے کہ فرمایا، میں نے تمہارے یہ گناہ دنیا میں چھپائے رکھے تھے اور آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد صرف ان کی لکھی ہوئی نیکیاں ان کے ہاتھ میں دے دی جائیں گی۔ یہ فی ظلال القرآن تفسیر جو ہے اس کی جلد 8 میں لکھا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ دوسرے مفسرین نے یہ کہا کہ خداوند کریم اپنی رحمت، فضل و کرم کی وجہ سے مومنین کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ آیت نمبر 20 یہ ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں خوب جانتا رہا تھا کہ مجھے حساب دینا ہوگا۔ آیت نمبر 20 یہ ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ترجمہ یہ ہے پھر وہ اپنے دل پسند عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا۔ آیت نمبر 22 یہ ہے فی جنت عالیہ، جنت کے گھنے اور سرسبز شاداب اونچے اونچے باغوں میں، یا وہ عالی مرتبہ جنت کے باغوں میں ہوگا۔ آیت نمبر 23 یہ ہے کہ قطوفہا دانیہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس کے بالکل تیار پھلوں کے گچھے اس کے بالکل نزدیک جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 23 کے بعد آیت نمبر 24 یہ ہے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ یہ ہے ارشاد ہوگا خوب مزے لے لے کر خوشگواری کے ساتھ خوب کھاؤ پیو اپنے ان کاموں کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں انجام دیے ہیں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کا ایک عالم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہے کہ جنت کے لوگ کھائے پئیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے اس خدا کی قسم، جنت کے ہر آدمی کو کھانے پینے اور جمع کرنے کی 100 آدمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے یہ بحوالہ مجموع البیان۔ تو اس شخص نے پوچھا، اگر ایسا ہوتا تو پھر بیت الخلاء جانے کی حاجت بھی محسوس ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک پسینہ جاری ہوگا جس کی خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ معلوم ہے کہ جنت کی غذائیں لذت میں تو انتہائی لذیذ ہوں گی مگر حقیقت میں انتہائی لطیف ہوں گی۔ آیت نمبر 25 یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ ترجمہ یہ ہے اور جس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کہے گا کہ کاش میرے کاموں کی کتاب نہ دی جاتی، میرے کاموں کی کتاب مجھے نہ دی جاتی۔
آیت نمبر 26 یہ ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ترجمہ یہ ہے اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ آیت نمبر 27 یہ ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، ترجمہ یہ ہے کاش مجھے پہلے دنیا میں جو موت آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، یعنی مرنے پر میں بالکل فنا ہو جاتا اور یہ دن مجھے دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ مطلب یہ کہ کاش مجھے یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ حساب کتاب کیا چیز ہوتی ہے، یا حساب کتاب کی نوبت ہی نہ آتی، کیونکہ میرے پاس نافرمانیوں گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ میں نے دنیا میں نہ کبھی سوچا کہ ایک دن میرا حساب کتاب حشر نشر بھی ہو سکتا ہے، اور جن لوگوں کے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ مجھے تو پہلے ہی خبر تھی کہ میرا حساب کتاب ضرور ہوگا۔ یہاں دونوں کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 28 یہ ہے کہ ما اغنی عنی مالیہ، ترجمہ یہ ہے کہ ہائے میرا مال بھی تو میرے کچھ کام نہ آیا۔ آیت نمبر 29 یہ ہے کہ حلق عنی سلطانیہ، ترجمہ یہ ہے کہ میرا سارا اثر رسوخ اور اقتدار بھی برباد ہو گیا۔ پچھلی آیت میں کافر گناہگار مجرم کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، یعنی کاش نامہ اعمال دے کر قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کیا جاتا، کاش یہ دکھایا ہی نہ جاتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، کاش جزا و سزا کا کوئی نظام ہی نہ ہوتا، کاش مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا بدماشیاں کی تھیں۔ پھر اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اس نے آخر میں کہا کہ کاش میری موت ہی میرا خاتمہ کر دیتی، مگر یہ ساری تمنائیں صرف سزا دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں جو لا حاصل ہیں۔ ان کی یہ تمنائیں بے فائدہ ہوں گی، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اب تو بدعمالیوں کی سزا ملنی ہے۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور علامہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس کو لکھا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اب ان آیات یعنی 28 اور 29 میں بتایا جا رہا ہے کہ منکرین آخرت کافروں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ مال میرے کام آیا، نہ مقام، نہ منصب، نہ عزت، نہ اثر، نہ رسوخ، آج میں خالی ہاتھ خدا کے سامنے حاضر ہوں، نجات کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آخرت کو برباد کرنے والی دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، نمبر 1 مال و اولاد، اور نمبر 2 محبت و مقام، جاہ و جلال۔ اسی لیے ان دونوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ اور مجرموں کا یہ کہنا کہ حلقہ عنی سلطانیہ، میری ساری سلطنت جاتی گئی، یعنی اقتدار، طاقت، قوت سب ختم ہو گئی۔ پھر سلطان کا لفظ دلیل و محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اقتدار و حکومت کے لیے بھی۔ اگر یہاں دلیل و حجت کے معنی لیے جائیں تو مجرم کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دلیلیں و ثبوت میں اپنی حقانیت اور برتری کے ثابت کرنے کے لیے میں دنیا میں پیش کیا کرتا تھا وہ دلیلیں یہاں نہیں چل سکتی۔ میرے پاس اب اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل یا حجت یا ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب میرے جرائم پوری طرح ثابت ہو گئے ہیں، اب کٹ حجتیاں بھی نہیں چل سکتی۔ پھر یہ کہ یہاں نہ میرا کوئی لشکر ہے، نہ میرا کوئی حکم ماننے والا ہے، میں یہاں ایک لاچار غلام کی طرح کھڑا ہوں جو اپنے بچانے کے لیے کوئی چال بازی نہیں کر سکتا۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان و تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ حیرت انگیز تاریخی واقعات اس سلسلے میں بیان کی جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ہارون رشید عظیم عباسی خلیفہ بیمار ہوا تو اس کا پیشاب طبیب کے سامنے رکھا گیا۔ طبیب نے کہا اس پیشاب کی شیشی والے سے کہہ دو کہ وہ اپنی وصیت کر دے، کیونکہ اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اس کی بنیاد کھوکھلی ہو چکی ہے۔ ہارون رشید طبیب کے یہ کلمات سن کر اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور ایک شعر پڑھنے لگا جس کا مطلب یہ ہے کہ طبیب اپنی موت کا تو دفاع نہیں کر سکتا، اگر وہ دفاع کی قدرت رکھتا تو خود اپنی بیماریوں سے کیسے مرتا۔ سفینۃ البحار میں لکھا ہے کہ پھر ہارون رشید نے اپنی قبر اپنی بستر کے پاس بنوائی اور قبر دیکھ کر یہی آیت ما اغنی عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ بار بار پڑھتا رہا اور حضرت و یاس کے عالم میں وہ مر گیا۔ شیخ بہانی نے لکھا کہ ایک شخص نے ایک دن اپنی عمر کا حساب لگایا تو 21,500 دن نکلے۔ کہنے لگا وائے مجھ پر، اگر میں نے ہر روز صرف ایک ہی گناہ کیا تو بھی 21,500 گناہ کر چکا ہوں۔ اتنے کچھ گناہوں کے ساتھ خدا سے کس طرح ملوں گا؟ میرا کیا حشر نشر ہوگا؟ اسی وقت چیخ ماری اور مر گیا۔ اور جوش نے کیا خوب کہا ہے کہ
سر عرش کانپ اٹھا دل عصمت ملائک، جو میں ساتھ لے کے پہنچا چشم گناہ گاری۔ مگر اس کے علاج میں غنیس نے لکھا کہ رحمت کے تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بار گناہ نے پیدل، اس واسطے کاندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔